الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آپ یہ پہلے غامدی صاحب کا ایک کلپ سن لیں۔ جمعے کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا جمعہ مسجد میں پڑھنا ضروری ہے، تو ذرا یہ ان کی وضاحت سن لیں آپ، پھر اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس نماز کا تعلق ریاست سے، اسٹیٹ سے، یعنی مسلمانوں کی ریاست اگر کسی جگہ قائم ہو تو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جمعے کا اہتمام کرے۔ یعنی جو ریاست کے حکمران ہیں، یہ انہی کا کام ہے کہ وہ جمعے کی نماز کا اہتمام کریں، انہی کا کام ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کے آ کے خطبہ دیں یا اپنے کسی نمائندے کو بھیجیں۔ یعنی یہ جو جمعے کی نماز ہے، جمعے کا ممبر ہے، یہ جو جامع مسجد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ریاست سے متعلق کر دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے 5 وقت کی جماعت کے لیے کوئی جگہ بنا لیں، کوئی پریئر روم بنا لیں، کوئی چھوٹی محلے میں مسجد بنا لیں، اس میں نمازیں پڑھیں، لیکن جہاں تک جمعے کا تعلق ہے یہ اسی جگہ قائم ہوگا جہاں مسلمانوں کی ریاست ہوگی، مسلمانوں کے اہتمام میں قائم کیا جائے گا، ان کے حکمران ہی اس کا سارا نظم سنبھالیں گے۔ کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی بڑے سے بڑا امام بھی جمعے کے ممبر پر بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہی اسلامی قانون ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اگر کوئی عالم کہیں جمعے کے ممبر پر بیٹھ جاتا تو یہ ہائی ٹریزن سمجھا جاتا۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اس کو اسٹیٹ سے متعلق کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہمارے ریاست کے حکمرانوں نے اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، اس کے نتیجے میں یہ علماء کے سپرد ہو گیا ہے، ورنہ قانون یہی ہے، اسلام کا قانون، شریعت کا قانون یہی ہے کہ جمعہ ایک تو ہوگا وہیں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی، دوسرے یہ کہ جو لوگ ان کی حکمرانی کا نظم چلا رہے ہیں وہی جمعے کا اہتمام کریں گے، خود آئیں گے یا ان کا کوئی نمائندہ آئے گا اور وہ آ کے جمعے کا خطبہ دے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے یہ جلیل القدر فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کبھی کوئی تصور بھی نہیں کسی نے جمعہ کا خطبہ دیا ہو، یہ جمعہ پڑھایا ہو یا جمعے کی نماز کی امامت کی ہو۔ یہ سر تسر ریاست کے حکمران یا اس کے نمائندے کا حق ہے۔ تو اس وقت جو جمعے کی نمازیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، بس جب مسلمانوں کے حکمرانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو جیسے اگر پانی نہ ملے تو لوگ تیمم کر لیتے ہیں، تو انہوں نے خود اس کا اہتمام کر ڈالا ہوا ہے۔ اس کے کچھ فائدے ہوئے ہیں، کچھ نقصانات ہوئے ہیں۔ تو آپ اگر جمعہ پڑھیں، مسلمانوں نے جمعے کا اہتمام کیا، اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ Is it compulsory to perform Jummah prayer or we can pray at home؟ جمعے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس نماز کا جی جناب، غامدی صاحب نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک بات ہے۔ جمعے کی حد تک یہ بات ہے کہ وہ اصلاً ریاست کے ذمہ داروں کا کام ہے، اور یہ کچھ اس طرح سے تھا کہ امام مقرر کیے جاتے تھے، خطیب مقرر کیے جاتے تھے ریاست کی طرف سے کہ کون جو ہے وہ خطبہ دے گا، اور عموماً ہر خود امیر المومنین جو ہوتے تھے وہ مدینے میں خطبہ دیتے تھے، اور ان کے جو گورنر ہوتے تھے وہ اپنے اپنے صوبے کے دارالحکومت میں خطبہ دیتے تھے۔ یہ اس زمانے میں اہمیت تھی اصلاً، اور یہ خطبہ جو تھا، یہ یوں سمجھ لیں، یہ جمعہ جو تھا یہ گویا کہ صوبائی اور قومی جو ہے وہ اسمبلیاں تھیں، اس طرح اس ٹائپ کی اس کی حیثیت تھی، فیصلے بھی وہیں پہ ہوتے تھے، اور جمعے والے دن ہی شکایات سنی جاتی تھیں، اور اس طرح سے جمعے والے دن ہی ٹیک اوور ہینڈ اوور بھی ہوتا تھا۔ یہ بات ساری ٹھیک ہے ان کی، لیکن اس میں ایک جملہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں وہ قائم جمعہ ہوتا ہے۔ تو غامدی صاحب آپ امریکہ میں ہوتے ہیں تو آپ پتہ نہیں وہاں وہ جمعہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور برطانیہ والوں کا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کینیڈا والوں کا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات انہوں نے تشویش والی کی ہے، لوگوں کو پینک میں ڈالنے والی کی ہے۔ یہ بات اصل بات اس طرح سے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مساجد ہیں نا، وہ مساجد اب بھی اسلامی اسٹیٹ میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، برطانیہ میں بھی رجسٹرڈ ہوتی ہیں، گویا اب بھی یہ ریاست کے انڈر ہی ہوتی ہیں،
اور سرکاری مساجد میں باقاعدہ امام بھی محکمہ اوقاف کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں، اور تو گویا یہ مقرر کردہ ہی خطیب ہوتے ہیں۔ مساجد رجسٹرڈ ہوتی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی رجسٹرڈ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد بنانے کی اگر جامع مسجد ہے تو لکھوانا پڑتا ہے کہ یہ جامع مسجد ہے، وہاں جمعہ ہوگا، اور اس کی انکم کا سبب بھی کے سورسز بھی بتانے پڑتے ہیں، اور پھر وہ ریاست رجسٹرڈ کرتی ہے، اس کی سالانہ فیس لیتی ہے۔ تو یہ بالکل وہی نظام ہے، یہ بالکل وہی نظام ہے۔ مساجد کو برطانیہ رجسٹرڈ کرے، کینیڈا رجسٹرڈ کرے، وہاں ادارے جو بنتے ہیں ان کی وہاں کے جو مساجد کے اندر مختلف شعبے ہوتے ہیں، کوئی فارمیس اس کے اندر بنا لی، کوئی فرسٹ ایڈ، اور وہ بچوں کے کھیلنے والی فلاں چیز، تو وہ ساری تفصیلات اس حکومت کے علم میں ہوتی ہیں، اور وہ حکومت جو ہے وہ اجازت دیتی ہے اس کی۔ تو جب حکومت اجازت دیتی ہے تو باقی کام جس طرح آپ کے ہوتے ہیں اسی طرح یہ کام بھی آپ کا ہوتا ہے۔ آپ عمرانی جو ترقی ہوتی ہے آپ اس کو دھکا لگا کے پیچھے نہیں بھیج سکتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھو۔ یہود جوتے اتار کر نماز پڑھتے ہیں، یہود تو اس لیے جوتے اتار کر پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ آپ نہ اپنے جوتے اتار دیں، فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ، تو سورہ طٰہٰ میں ہوتا ہے، جوتے اتار دیں آپ مقدس جگہ میں۔ تو گویا مینشن کیا اللہ پاک نے ساتھ کہ وہ جو جگہ جتنی تھی جہاں موسیٰ کلیم اللہ تھے اور اللہ کلام فرما رہا تھا، اس کی حیثیت مسجد کی سی ہو گئی تھی۔ اس کی حیثیت مسجد کس لیے فرمایا کہ یہ جوتے اتارنے کا سبب یہ ہے کہ انکا بالواد المقدس، ہولی ویلی میں آپ جوتے اتار دیں۔ تو مساجد اب ہمارے نزدیک جو ہے وہ مقدس مقام ہے، اور فخلاً علیک، جوتے اتار کے مساجد میں داخل ہوں، یہ ان کے احترام کا تقاضا ہے۔ اور آپ اس طرح سے کارپٹ بچھے ہوتے ہیں، کوئی آدمی حدیث پڑھ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہود اس طرح نماز پڑھتے ہیں تو تم اس طرح جوتے پہن کے نماز پڑھو، اور خود جوتے پہن کے نماز پڑھائی بھی، اور پھر جوتے کے ساتھ نیچے گندگی لگی ہوئی تھی تو نماز کے دوران ہی جو ہے آ کے جبرائیل نے بتایا تو حضور نے جوتے اتار دیے، تو صحابہ نے بھی اتار دیے۔ تو بعد میں حضور نے پوچھا کہ میں نے تو اتارے تھے، تم نے کیوں اتارا؟ انہوں نے کہا سرکار ہم نے آپ کے اتباع میں اتارے، آپ کے اتباع میں نماز پڑھ رہے تھے جوتوں سمیت، جب آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتباع میں اتار دیے۔ ہم نے فرمایا میرے جوتوں کے نیچے گندگی تھی، جبرائیل نے آ کے کہا تو آئندہ جوتے باہر رگڑ کے آیا کرو تاکہ کوئی گندگی کا امکان باقی نہ رہے۔ لیکن یہ نماز میرے پڑھی گئی تھی کھیتوں میں، یہ نماز کھیتوں میں پڑھی گئی تھی، اور وہیں پہ یہود نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک جماعت یہود کی کھڑی ہے، ایک جماعت جو ہے وہ مسلمانوں کی کھڑی ہے، کوئی بندہ گزر رہا ہے تو وہ داڑھیاں بھی دونوں کی ہیں ایک ہی لیول کی، تو وہ کیسے پہچاننے کا کہ یہود ایسا تو نہیں کہ یہود اس زمانے پینٹ شرٹ پہنتے تھے، مسلمان کندورے پہنتے تھے یا دھوتی کرتا پہنتے تھے، شلوار قمیض پہنتے تھے، لباس بھی ان کا ایک جیسا تھا۔ تو اس میں فرق ڈالنے کے لیے کہا گیا کہ یہود جوتے اتار کر نماز پڑھتے ہیں، تم جوتے پہن کر نماز پڑھو، تاکہ جو پردیسی گزرے اور وہ نماز میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اسے پتہ چلے کہ بھائی یہ مسلمانوں کی ہے، چونکہ یہ جوتے پہن کر رہے ہیں۔ یہ یہود کے ساتھ فرق کے طور پہ، اور چونکہ یہود میرے میں ہی ہوتے تھے، وہاں مشابہت نہ ہو جائے، ان کے معبد میں ان کی نماز، آپ کی عبادت گاہ میں آپ کی مسجد، آپ تو کوئی اس میں اشتباہ کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو اس کا سبب جب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو لاجک اس کی پتہ چل جائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، وہ فار دا ٹائم بینگ ایک انتظام تھا تاکہ یہود کے اور مسلمانوں کے درمیان تھوڑا فرق رکھا جائے، بس اتنی ساری بات تھی۔ تو اسی طریقے سے اب جو عمرانی ترقی ہوئی ہے اور دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے، گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا، تو اس میں مسلمان جہاں جس ملک کے اندر ہیں اور وہاں کی حکومت انہیں جمعہ پڑھنے کی اجازت دیتی ہے تو ان کا جمعہ شرعی ہو گیا ہے۔ ریاست کوئی بھی ہو، وہ آپ کو جمعہ پڑھنے کی اجازت دیتی ہے تو آپ کا جمعہ جو ہے وہ
لاگو ہو گئے. نہیں پڑھنے کی اجازت دیتی تو پھر زور زبردستی کرنے کی اور بغاوت کرنے کی اور لڑائی کی ضرورت نہیں، اپنی زور پڑھ لیں. یہ بات ہے اصل. لیکن یہ بات اس طرح سے کرنا کہ سوائے اسلامی ممالک کے بعد جو باہر کے ممالک ہیں، دیگر غیر اسلامی ممالک جو ہیں، اسلامی عملاً تو وہ ہونے چاہیے جہاں اسلام ہو. صرف مسلمانوں کے بسنے والی جگہ کو تو اسلامی نہیں کہتے. اسلامی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں اسلام فی الواقع ہو، وہ دار الاسلام ہو. تو اگر باقی والی دنیا جو ہے وہ امن کی جگہ ہے، وہ دارالسلام بنی ہوئی ہے، آپ کے یہاں دارالفساد بنا ہوا ہے، تو پھر جمعے کی نماز کا جو ہے وہ تو بالکل پرفیکٹ سبجیکٹ وہی ممالک بنتے ہیں جہاں امن و امان ہے. آپ کے یہاں تو گنے پکڑ کے جناب علی باہر وہ دروازے لگائے ہوتے ہیں، انہوں نے سکینر اور سارا کچھ کیا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود دھماکہ ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود پہلی صف والوں پر فائرنگ ہو جاتی ہے. تو پھر تو اسلامی ممالک میں پھر ہوتی ہی نہیں. یہ دارالفساد ہے. تو یہ عمرانی ترقی ہے. اب سارے ممالک ہی جہاں آپ کو اجازت مل جاتی ہے وہ اسلامی ہے. یعنی آپ برطانیہ کی زکوٰۃ کھا رہے ہیں مانڈ کے، کوشش کرتے ہیں کہ کام نہ کریں. ہمارے جتنے بھی لڑکے ہوتے ہیں یورپ میں، ان کی اٹموسٹ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کام نہ کرنا پڑے، بس زکوٰۃ پہ پل رہے ہیں. وہاں زکوٰۃ ان کی کھانی ہے تو یار ان کے یہاں جمعہ نہیں ہوتا. غور کریں ذرا. ساری دنیا میں جہاں آپ کو ہندوستان میں اجازت ملتی ہے جمعے کی تو جمعہ جائز ہے، نیپال میں ملتی ہے تو جمعہ جائز ہے، برطانیہ میں ملتی ہے جمعہ جائز ہے. کوئی شرط نہیں ایسی. اسلامی ریاست میں اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. دوسرے ممالک جو ہے وہ کرٹسی کے طور پہ ہمیں پڑھنے دیتے ہیں، اظہار یکجہتی کے طور پہ، اظہار دوستی کے طور پہ، کہ یہ نہ کہا کہ جن کی مذہبی جو ہے وہ معاملات میں پابندیاں لگاتے ہیں، وہ اس لیے پڑھنے دیتے ہیں. ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے لیے جمعہ قائم کریں. اجازت دیتے ہیں، ہمارا جمعہ قائم ہو جاتا ہے. اسلامی ممالک میں حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں باقاعدہ جمعے ہوں، لیکن وہ جو مساجد ہیں وہ ریاست کے احکامات کے تابع ہوں. ہر مولوی امیر المومنین نہ ہو. مساجد میں بغاوت کے نعرے نہ لگیں. نعرے لگانے مسجد چھوڑو، باہر جا کے یہ کام کرو. مسجد جو ہے وہاں ریاست، آپ دیکھیں نا گلف کے اندر اگر امن و امان ہے، کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے آپس میں، کوئی تعصب نہیں ہے مذہبی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہاں کی مساجد حکومت کے کنٹرول میں، امام وہاں سے مقرر ہوتے ہیں. امام کوئی ایسی متعصب بات کر جائے تو اس کا محاسبہ ہوتا ہے، ایک دو وارننگ دینے کے بعد فارغ کر دیا جاتا ہے اسے. تو مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ اوقاف کے تابع مساجد ہیں، وہاں سے تنخواہ لیتی ہیں اور بدماشی کرتے ہیں. امام خطیب بدماشی کرتا ہے، بغاوت پہ اکساتا ہے حکومت. سب سے پہلے تم نوکری چھوڑے یار. اگر تمہارے اندر دیانت کا ذرہ بھی ہے، نوکری چھوڑو، مسجد سے باہر نکلو، اب بغاوت کرو. تو حکومت کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اس کے لیے اصول بنانے پڑیں گے علماء کے ساتھ بیٹھ کر. اور یہ جو ہر مسجد میں ایک امیر المومنین بیٹھا ہوا ہے جو فیصلے کرتا ہے کہ گردن مارو اور فلاں کرو، ڈھینگ کرو، اور ریاست برداشت کرتی ہے. یہ برداشت کرنے سے یہ کیسز زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ باغی ہوتے چلے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.